أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه المصطفى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. والحمد لله رب العالمين. معزز محترم محتشم حضرات سامعین کرام، بزرگوں، دوستو، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین کی لاریب سچی اور سچی کتاب میں سے ایک آیہ مقدسہ کا چھوٹا سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا ذکر فرمایا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی میری زبان پر حق اور سچ جاری فرمائے، اور پھر ہم سب کو سنا کر سمجھا کر ان ساری باتوں پر عمل پیرا ہونے اور پھر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، وہ وقت یاد کریں کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا: انی جاعل فی الارض خلیفہ،
کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، وہ وقت یاد کریں۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان کے اندر اس حوالے سے درج فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کان رمزاً الی ان المقبل علیہ بالخطاب لہ الخط العظم فہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی الحقیقت الخلیفۃ الاعظم لولاہ لما خلق ولا ولا ولا۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو خلیفے کا ذکر کیا جا رہا ہے، ظاہری تو یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اس وقت کا پیدا کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے، زمین میں اپنا خلیفہ حضرت آدم بنانے کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت خلیفے سے مراد یہاں پر جو اللہ رب العالمین ہمیں دینا چاہتے تھے، در حقیقت خلیفہ سے مراد آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لولا ہو لما خلق آدم ولا ولا ولا، فرماتے ہیں کہ اگر آدم علیہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا خلیفہ بنانا مقصود نہ ہوتا تو پھر اللہ رب العالمین آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی پیدا نہ فرماتا، کسی اور چیز کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ اب اس آیت کے اندر ابتدا سے بات شروع کروں تو یہ مقصود ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں خلیفہ سے مراد ظاہری آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات ہے، در حقیقت آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تخلیق کرنے پر ہی آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تخلیق موقوف ہے۔ اگر اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو پیدا نہ فرماتے تو آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بھی تخلیق ممکن نہ تھی۔ اذ قال، اذ میں نے پیچھے بھی ایک دفعہ جمعے پر عرض کیا تھا کہ اذ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ وقت یاد کرے۔ اذکر ماضی کے ہوتا ہے کہ یاد کرنے کے ماضی کے معنی میں چلا، وہ وقت یاد کرے۔ اور یہ کب کہا جا رہا ہے؟ ابھی اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا نہیں فرمایا، ابھی اللہ رب العالمین فرشتوں کے ساتھ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تخلیق کا مشورہ فرما رہا ہے، ابھی فرشتوں سے بات کر رہا ہے، اللہ فرشتوں کو بتا رہا ہے، اے فرشتو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ ابھی آدم علیہ السلام بنے نہیں، تخلیق ہوئے نہیں، اس وقت فرشتوں سے اللہ ابھی بات فرما رہا ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں، محبوب وہ وقت یاد کرے جب تیرا رب فرشتوں سے مشورہ فرما رہا تھا، فرشتوں سے مشورہ فرما رہا تھا۔ اب یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ربک للملائکۃ۔ اب آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات اگر موجود نہ تھی اور آپ کو یہ معلوم نہ تھا اور آپ کے سامنے یہ واقعات نہیں ہو رہے تھے تو پھر اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا نا، رب الملائکۃ للملائکہ، اذ قال رب الملائکۃ للملائکہ، کہ ملائکہ کے رب نے ملائکہ سے فرمایا، فرشتوں کے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ یہ بھی تو اللہ فرما سکتا تھا، کیا اللہ فرشتوں کا رب نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین تو فرشتوں کا کیا ساری کائنات کا رب ہے، ہر انسان کا رب ہے، ہر مخلوق کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں جیسے ارشاد فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس، تمام لوگوں کا رب، قل اعوذ برب الفلق، پوری مخلوق کا رب، اللہ رب السماوات والارض، رب اللہ وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے۔ جب تمام جہانوں کا رب ہے،
ساری مخلوق کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، تو پھر صرف فرشتوں کا رب یہ کیوں فرمایا؟ رب کا، اے محبوب تیرا رب فرما رہا تھا، رب الملائکہ کیوں نہیں کہا؟ اگر رب الملائکہ کہہ دیتا تب بھی بات یہی تھی، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا رب الملائکہ، رب الناس، رب الفلک، رب العالمین۔ یہ بات درست ہے کہ وہ فرشتوں کا بھی رب ہے، وہ کائنات کا رب ہے، وہ خالق کے کائنات ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، وہ ساری دنیا کا رب ہے، لیکن اس کو ساری دنیا کا رب ہونے پر اتنا فخر نہیں ہے جتنا اپنے محبوب کا رب ہونے پر فخر ہے۔ ساری کائنات کا رب ہونے پر اتنا فخر نہیں ہے جتنا اللہ کو اپنے محبوب کا رب ہونے پر فخر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب اپنی ربوبیت کا اعلان فرمایا تو فرمایا فلا وربک، اے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، فلا وربک، اے محبوب تیرے رب ہونے کی قسم۔ یہ بات تو اپنی جگہ پر رہی، سب سے بڑھیا بات کہ جب اللہ نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا تو فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرمائیں کہ وہ رب ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ اے محبوب آپ فرمائیں، آپ یعنی اپنی توحید بھی جب کہلوانا چاہتے تھے تو بھی اپنے محبوب کی زبان سے کہلوائی، اپنا اللہ ہونا ظاہر فرمانا تھا تب بھی محبوب کا ذکر فرمایا، اپنا رب ہونا ظاہر کرنا تھا تب بھی اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں رب کو رب اس لیے مانتا ہوں او رب محمد است، میں رب کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے، وہ میرے محمد کا رب ہے، اس لیے میں اپنے رب کو رب مانتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وہی تو رب ہے جس نے تم کو حمتن کرم بنایا، وہی تو رب ہے جس نے تم کو حمتن کرم بنایا، بھیک مانگنے کو ہمیں تیرا آستان بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو یہ مطلب کیا ہے کہ اللہ نے اپنا رب ہونا بھی ظاہر فرمایا تو اپنے محبوب کی وجہ سے، اسی لیے فرمایا ربوں کا، اے محبوب وہ وقت یاد کرے جب تمہارے رب نے کہا تھا للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں سے ابھی مشورہ ہو رہا ہے۔ اس آیت کے آگے جائیں تو اور بہت ساری باتیں اس کے اندر ظاہر ہوتی ہیں، لیکن آج میرا مقصود جو ہے نا علمی اعتبار سے قرآن کی آیات کی روشنی میں صرف خلیفہ کی وضاحت کرنی ہے کہ خلیفہ کس کو کہتے ہیں، خلیفہ کا مطلب کیا ہے۔ اپنے پاس ایک بات بھی نہیں، قرآن کی آیات سے انشاءاللہ العزیز، قرآن کے ماخذ سے، قرآن کی باتوں سے آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، پیچھے آنے والے کو۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو پیچھے آنے والا ہو اور نائب ہو، اور خلیفہ صرف 3 وجہوں سے بنتا ہے، چوتھی وجہ کوئی نہیں ہے خلیفہ بنانے کی، نائب بنانے کی۔ خلیفہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اگر اصل کمزور ہو، اصل کمزور ہو تو نائب اس کی کمزوری کے اعتبار سے اس کے ساتھ مدد کرے۔ دوسری وجہ، نائب موجود نہ ہو، اصل موجود نہ ہو، اصل موجود نہ ہو تو نائب اس کی جگہ پر کام کرے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اصل فوت ہو جائے، مر جائے تو خلیفہ اس کی جگہ پر کام کرے۔ مثال کے طور پر اس بات کو اس طرح سے سمجھے کہ امام اصل ہے، اس کے پیچھے ایک نائب ہے۔ امام اصل ہے اور اس کے پیچھے والا کون ہے؟ اس کا نائب ہے۔ امام موجود نہ ہو تو امام نماز پڑھائے، نائب جو ہے وہ نماز پڑھائے۔ امام اصل ہے، وہ کمزور ہے، اس کے پاس اتنے جو ہے وہ ہمت نہیں، طاقت نہیں، یا وہ کر نہیں سکتا، اس سے بوجھ کام زیادہ ہے، تو یہ نائب اس کے ساتھ مل کر کام کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ امام خدا نخواستہ مر جائے تو یہ نائب جو ہے وہ اس کی جگہ پر کھڑے ہو کر کام چلائے۔ 3 وجہ ہیں۔
ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور اللہ کے تعالیٰ کی ذات کو دیکھیں، اور پھر اللہ نے خلیفہ کیوں بنایا ذرا یہ دیکھیں۔ خلیفہ موجود اصل موجود نہ ہو تب خلیفہ، اصل کمزور ہو تب خلیفہ، اصل مر جائے تب خلیفہ۔ اب پہلی بات، کیا اللہ موجود نہیں ہے کہ اس نے خلیفہ بنانا تھا؟ بات سمجھیے گا، آج ذرا علمی اعتبار سے بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا علم بھی آپ کے سامنے رکھ دوں نا، کچھ ساری باتیں بھی چلتی رہے، علمی تقریر بھی آج آپ کو ذرا سنیں۔ کیا اللہ موجود نہیں تھا کہ اللہ نے خلیفہ بنانا تھا؟ جب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال رکھا، مولا کیا تو کسی جگہ پر موجود نہیں کہ تو اس جگہ پر اپنا خلیفہ بنا کر زمین میں بھیجنا چاہتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں، دیکھو قرآن میں نے لکھا، میں نے قرآن میں اپنی کلام میں بتایا۔ مولا کیا فرمایا؟ هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، زمین کے اندر بھی میں موجود ہوں، آسمانوں میں بھی میں موجود ہوں۔ مولا جب تو ہر جگہ موجود تو خلیفہ کیوں؟ خلیفہ تو اس لیے بننا تھا کہ اصل موجود نہ ہو، جب تو ہر جگہ موجود ہے تو خلیفہ کیوں؟ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ رب العالمین کمزور تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اللہ نے خلیفہ بنایا تو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، مولا کیا تو طاقتور نہ تھا؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، کیا تو کمزور تھا کہ تو خلیفہ بنانے جا رہا تھا؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں نے اس کا جواب بھی دیا۔ مولا کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا پڑھ سورہ ملک کی پہلی آیت، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ بابرکت ذات ہے کہ جس کے ہاتھوں میں تمام تر بادشاہیاں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ ہے۔ مولا تو طاقتور بھی بڑا، تمام بادشاہیوں کا مالک بھی ہے، تو قدرتوں کا مالک بھی ہے، تو کمزور نہیں، تو پھر خلیفہ کیوں؟ تیسری وجہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کیا اللہ کو موت آ گئی تھی پھر خلیفہ بننا تھا؟ تین ہی وجہ تھی نا، میں نے عرض کی۔ تو جب ہم نے یہ سوال اللہ کی بارگاہ میں رکھا تو ان میں اس سوال کا جواب آپ میں سے ہر آدمی جانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے آیت الکرسی کی پہلی آیت پڑھ، وہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ اور تم مجھے مردہ سمجھو گے تو تم ایمان سے خارج، میں تو ایسا زندہ حی بھی ہوں، قیوم بھی ہوں، اور ایسی ذات ہوں، نیند تو دور کی بات ہے مجھے تو اونگ تک نہیں آتی، نیند تو دور کی بات ہے مجھے تو اونگ نہیں آتی۔ اور جس رب کو نیند اور اونگ نہیں آتی اس کو موت کیسے آ سکتی ہے؟ اور جب موت اور نیند بھی نہیں آ سکتی، رب اللہ ثم معاذ اللہ مردہ بھی فوت بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر اللہ نے خلیفہ کیوں بنایا؟ پھر اللہ نے خلیفہ کیوں بنایا؟ تو مفسرین کرام نے اس کا جو جواب دیا نا، بڑا کمال کا جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ اللہ نے اس لیے بنایا، یہ ایک جواب ہے، آگے دوسرا جواب بھی عرض کروں گا۔ یہ ایک پہلا جواب مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے خلیفہ اس لیے بنایا کہ اللہ نور محض تھا۔ اللہ کیا تھا؟ بولے اللہ کیا تھا؟ نور محض تھا، اور انسان بشر محض تھا، انسان بشر محض تھا۔ یہ انسان ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ رابطہ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ بشر تھا، وہ نور تھا۔ تو اللہ نے دو جہتوں سے، دو سمتوں سے، دو اعتبار سے ایک خلیفہ بنایا، ایک جہت سے نور بنایا، دوسری جہت سے بشر بنایا کہ نور ہونے کی حیثیت سے فیض اللہ سے لیتا چلا جائے، بشر ہونے کی حیثیت سے اللہ کا فیض لوگوں تک پہنچاتا چلا جائے، بشر ہونے کی حیثیت سے اللہ فیض بندوں تک پہنچاتا چلا جائے۔ یہ اللہ نے خلیفہ دو جہتوں سے بنایا، ایک جہت سے نور بنایا، ایک جہت سے بشر بنایا۔ یہی وجہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی طرف سے ہماری طرف بھیجنے کا ذکر کیا تو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ او لوگوں، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور بھی آ گیا، کتاب مبین بھی آ گئی۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں سے
اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہاں بندے کا ذکر فرمایا ہے۔ دونوں جہتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں دو جہتوں سے، میں نور محض، انسان بشر محض، یہ ڈائریکٹ مجھ سے نہیں لے سکتا۔ میں نے اپنے محبوب کو ایک جہت سے نور بنا دیا، ایک جہت سے بشر بنا دیا۔ نور ہونے کی حیثیت سے مجھ سے لیتا جائے گا، بشر ہونے کی حیثیت سے میری مخلوق تک پہنچاتا جائے گا۔ لیکن ایک سوال پھر اپنی جگہ پر باقی ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ خلیفہ کا معنی ہے پیچھے آنے والا۔ خلیفہ کا معنی کیا ہے؟ پیچھے آنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے پیچھے دائیں بائیں ان ساری کیفیات سے پاک ہے۔ تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا، اللہ تعالیٰ ان ساری جہتوں سے پاک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کیفیت کمیت آگے بائیں دائیں بائیں پیچھے آگے سب ساری جہتوں سے جب اللہ پاک ہے، تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق بھی اللہ کی، مغرب بھی اللہ کی، اور جس جانب تم منہ کرو گے وہیں اپنے رب کو پالو گے۔ جب اللہ کی کوئی جہت ہی نہیں ہے، نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے نہ اوپر نیچے، کوئی صحبت ہے ہی نہیں، تو پھر پیچھا جب نہیں تو پھر خلیفہ کیوں؟ جب پیچھا نہیں، خلیفہ کا معنی کیا؟ پیچھے آنے والا۔ جب پیچھا ہی نہیں تو پھر خلیفہ کیوں؟ تو مفسرین نے اس کا دوسرا جواب جو ارشاد فرمایا وہ بھی قرآن کی روح سے سنیں۔ خلیفہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ خلیفہ نام ہے روحانیت کا۔ کس کا نام ہے؟ اب تھوڑا سا بولیں گے نا تاکہ آپ کو یہ میری بات سمجھ میں بھی آئے۔ خلیفہ کس کا نام ہے؟ روح کا، روحانیت کا۔ کیونکہ جب تک اللہ نے آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں روح ڈالی نہیں تھی اس وقت تک خلیفہ بنا نہیں تھا، اس وقت تک خلیفہ بنا نہیں تھا۔ اور جب تک خلیفہ بنا نہیں تھا اس وقت تک فرشتوں نے سجدہ کیا نہیں تھا۔ فرشتوں نے سجدہ کب کیا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا نا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر میں نے اس میں اپنی روح کو پھونکا نا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تب فرشتوں کو حکم دیا اور آدم کو سجدہ کرو۔ اس کا مطلب ہے خلیفہ نام ہے کس کا؟ روح کا۔ کس کا نام ہے؟ روح کا۔ علمی اعتبار سے بھی تھوڑی سی بات سمجھتے چلے جائیں نا۔ خلیفہ کس کا نام ہے؟ روح کا۔ گویا خلیفہ نام ہے روح کا، اللہ کی طرف سے، جو اللہ کی خاص روح تھی جو اللہ نے آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں پھونکی اور آدم علیہ السلام تخلیق ہوئے۔ اب جب روح کے بارے میں تو اب پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں مولا خلیفہ تیری روح کا نام ہے، تو پھر ذرا ہمیں یہ بھی بتانا روح کس کو کہتے ہیں؟ روح کے بارے میں بھی ہم اللہ سے ہی سوال کرتے ہیں نا۔ تو اللہ نے کہا قرآن میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ مِنْ عَمْرِ رَبِّي، فرمایا کہ اے محبوب آپ سے لوگ روح کے بارے میں سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ روح کے بارے میں بتاؤ، تو ان کو بتاؤ الروح من عمر ربی، روح میرے رب کے امر کا نام روح ہے۔ رب کے امر کا نام کیا ہے؟ روح ہے۔ بولیں کیا ہے؟ کس کا نام ہے؟ امر کا نام۔ کس کا نام ہے؟ امر کا نام روح ہے۔ جب امر کا نام روح ہے تو اب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں مولا تیرے امر کا کیا مطلب؟ تیرے امر سے کیا مراد ہے؟ امر کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا ارادہ، انما امرہ اذا ارادہ، امر کہتے ہیں اللہ کے ارادے کو۔ امر کس کو کہتے ہیں؟ آج آپ کو تقریر تھوڑی سی یاد کروانا چاہتا ہوں۔ امر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ارادے کو۔ جب اللہ کا ارادہ امر ہے تو پھر اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا، روح نام ہے میرے امر کا، امر نام ہے میرے ارادے کا، اور ارادہ نام ہے میری چاہت کا۔ ارادہ نام ہے کس کا؟ چاہت کا۔ اور اللہ کی چاہت کیا ہے؟ ان یقول انما امرہ اذا اراد شیئا،
ان یقول، اللہ کے ارادے کا نام ہے چاہت، اور چاہت اللہ کی یہ ہے کہ وہ لوگوں سے کلام فرمائے۔ اللہ کی چاہت کیا ہے کہ وہ لوگوں سے کلام فرمائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ کا بندوں کے ساتھ کلام کرنا کوئی مجبوری نہیں، یہ بھی بندوں کی استدعا ہے، یہ بھی اللہ کے بندوں کی دعا ہے، یہ بھی اللہ کی بندوں کی اللہ کی بارگاہ میں درخواست ہے، التجا ہے کہ مولا تو ہمیں دیدار بھی عطا فرما، ہمارے ساتھ کلام بھی فرما۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں ہے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب آپ کے رب نے آپ سے کلام کیا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، رب جو میرے ساتھ باتیں کرتا ہے بڑا کمال رب ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، بڑی کمال کی آواز ہوتی ہے، بڑی میٹھی آواز ہوتی ہے، بڑی پیاری آواز ہوتی ہے، دل کے اندر سما جاتی ہے، اتنا خوبصورت جب آواز، تو وہ آواز والا رب کیسا ہوگا؟ جب یہ کلام سنتے تھے دل میں اشتیاق آتا تھا، شوق آتا تھا، تو اللہ کی بارگاہ میں کہا قال رب ارنی انظر، مولا مجھے اپنا دیدار بھی عطا فرمانا، میں تجھے دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ کلام کرتا ہے تو مجھے دکھا بھی صحیح نا، تو ہے کیسا؟ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس حجاز میں، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اے حقیقت منتظر، کبھی تو لباس مجاز میں نظر آ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا مجھے یہ بتانا کیف تحیی الموتیٰ، مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم میرے اوپر ایمان نہیں ہے تمہارا؟ کیا تم اس بات کو حق نہیں جانتے ہو، حق نہیں جانتے ہو؟ عرض کی مولا جانتا ہوں، ایمان بھی ہے، پکا ایمان، نبی سے بڑھ کر کس کا ایمان ہوگا، پکا ایمان ہے مولا، لیکن تو پھر کیوں؟ فرمایا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مولا صرف اس لیے کہ تیرا یہ معاملہ دیکھ کر اور بھی یقین پیدا ہو جائے، اور بھی دل مطمئن ہو جائے، اور بھی اس کے اندر اضافہ ہو جائے۔ تو بندوں کی دعا تھی، بندوں کے لیے اللہ نے چاہا کہ میں بندوں سے کلام کروں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو محب چاہتا ہے کہ محبوب جس سے میرا پیار ہے، جس سے میری محبت ہے، وہ محبوب کبھی سامنے بھی آئے، وہ محبوب کبھی سامنے بھی آئے۔ تو یہ زیارت تھی، یہ مطمع نظر تھا، یہ اللہ کی منشا تھی کہ میں اپنے محبوب سے بات کروں، اپنے محبوب کے ذریعے زیارت کرواؤں اور زیارت کروں۔ تو جب اللہ نے یہ مطمع نظر ظاہر فرمانا تھا تو قالا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس اپنے ارادے اور اپنی چاہت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں مبعوث فرما دیا۔ اس ارادے اور چاہت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے خلیفہ بنا کر دنیا میں مبعوث فرما دیا۔ اور میں نے شروع میں آپ سے عرض کی تھی کہ اس خلیفہ سے مراد اس آیت کے ظاہری معنی کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے، ان کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ یہ اس وقت اللہ فرشتوں سے بات کر رہا تھا، فرشتوں سے مشورہ کر رہا تھا۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب اللہ فرشتوں سے فرما رہا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، آدم علیہ السلام پیدا نہیں، ظاہری آدم علیہ السلام کی ہی بات ہے، لیکن در حقیقت آدم علیہ السلام کے ذکر خیر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ذکر کس کا فرما رہا تھا؟ اپنے محبوب کا ذکر کر رہا تھا۔ کیونکہ میں نے عرض کیا نا لولا ہو لما خلق ولا، اگر اللہ اپنے محبوب کو پیدا نہ فرماتا تو آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا بھی ناممکن تھا۔ اللہ آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہ فرماتا، تو جب خلیفہ بن گیا، اب بات سمجھیے، خلیفہ کس کا نام ہے؟ روح کا۔ روح کس کا نام ہے؟ اللہ کے امر کا۔ اللہ کا امر کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ۔ اور اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ کی چاہت۔ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ کہ وہ قول کرے، کلام کرے، اور جب کلام کرنے کی باری آئی ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کے لیے اللہ نے اپنا خلیفہ دنیا میں بھیج دیا، خلیفہ بھیج دیا۔ اب جب خلیفہ بنا تو اب خلیفے کا قانون ہی خدا کا قانون ٹھہرا، کیونکہ بن کر کیا آیا اللہ؟ محبوب کیا بن کر آئے ہیں؟ اللہ کے خلیفے۔
اللہ کی چاہت بھی ہے، اللہ کا امر بھی ہے، اللہ کا ارادہ بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے، سب کچھ اکٹھا ہو کے اللہ نے ایک خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ جب دنیا میں بھیجا تو پھر خلیفے کا قانون ہی کیا ٹھہرا؟ خدا کا قانون ٹھہرا۔ خلیفے کا بولنا ہی خدا کا بولنا ٹھہرا، خلیفے کا دیکھنا ہی خدا کا دیکھنا ٹھہرا، خلیفے کا پکڑنا ہی خدا کا پکڑنا ٹھہرا، خلیفے کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ٹھہرا، خلیفے کا پھینکنا ہی اللہ کا پھینکنا ٹھہرا، خلیفے کا گھر ہی اللہ کا گھر ٹھہرا۔ خلیفہ جب اللہ کا خلیفہ بن گیا تھا تو اب خلیفے کا اشارہ ہوگا، چاند دو ٹکڑے ہوگا، خلیفے کا اشارہ ہوگا، ڈوبا سورج واپس آئے گا، خلیفے کا اشارہ ہوگا، پتھر پانی پر تیرے گا، خلیفے کا اشارہ ہوگا نا تو گونگے بولتے ہوئے نظر آئیں گے، خلیفے کا اشارہ ہوگا، کن فیکون، جیسا محبوب چاہتا چلا جائے گا ویسا ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ خلیفہ بنائے ہی اللہ نے اپنی چاہت کا نام ہے، خلیفہ کہا ہی اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر ہے۔ اب اس میں آیت کے اندر ایک آخری نقطہ آپ کے سامنے عرض کر کے اجازت لینا چاہتا ہوں، ٹائم بھی غالباً ختم ہو گیا۔ اس آیت کے آگے فرشتوں نے آگے یہ کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو زمین میں ایسے خلیفہ کو بنانے جا رہا ہے کہ جو زمین میں خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا۔ یہی کچھ ہو رہا ہے نا آج۔ فساد بھی کس کی وجہ سے ہے؟ انسان کی وجہ سے ہے۔ قتل و غارت بھی کس کی وجہ سے ہے؟ خون ریزی بھی کس کی وجہ سے ہے؟ یہ انسان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اور چھوٹی چھوٹی بات پر کر رہے ہیں، ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر فساد بھی ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر قتل و غارت بھی ہو رہی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ کب کہا تھا فرشتوں نے؟ ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، آدم علیہ السلام بنے نہیں تھے، تخلیق نہیں ہوئے تھے، ابھی اللہ فرشتوں سے مشورہ کر رہا تھا، فرشتوں میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، خلیفہ بنا نہیں تھا، فرشتوں نے اس وقت کہا تھا مولا تو اپنا خلیفہ ایسا بنا رہا ہے جو خون ریزی بھی کرے گا، فساد بھی برپا کرے گا۔ تو یہ فرشتوں کا علم تھا اس وقت جب آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے۔ جب فرشتوں کو اللہ نے اتنا علم اس وقت دیا تھا تو فرشتے بھی تو اللہ کے نبی کے صدقے سے پیدا ہوئے تھے، جن کے صدقے سے فرشتے پیدا ہوں اور اتنا علم حاصل کر جائیں۔ بتاؤ جس کے لیے کائنات بنی ہے اس کو اپنے رب نے کتنا علم عطا فرمایا ہوگا۔ یہ فرشتوں کا علم ہے نا، آج کتنے سو ہزاروں سالوں کے بعد یہ آج فرشتوں کی بات سچ ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے پاس علم غیب نہیں، جو نہیں مانتا نا وہ اس آیت کو نکال دے قرآن سے، نہیں تو پھر اس کو فرشتوں کا علم غیب ماننا پڑے گا۔ فرشتوں کا علم غیب ماننا پڑے گا نا، بھی قرآن ہے یہ، فرشتوں نے کہا تھا نا، فرشتوں کو علم غیب ماننا پڑے گا۔ اور اگر فرشتوں کا مانے تو فرشتے تو بنے ہی نبی کے تصدق سے ہیں، جس کے صدقے سے بنے ہیں، کیا اس کو اللہ نے علم غیب نہیں دیا ہوگا؟ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، لوگوں کی باتوں میں مت آؤ۔ میرے نبی کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے لامحدود اور بے حساب عطا فرمایا ہے، اور جو کچھ عطا فرمایا ہے کمال عروج کے ساتھ عطا فرمایا ہے، کسی صفت میں کوئی زوال نہیں۔ جو کسی صفت میں زوال مانے وہ میرے نبی کی عظمتوں کا منکر ہے، وہ میرے نبی کی شانوں کا منکر ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے جو کچھ دیا لامحدود اور بے حساب دیا، اور جو دیا عروج کے ساتھ عطا فرمایا، کسی صفت کسی خیرات کے اندر کوئی زوال نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ، وہ وقت یاد کریں محبوب جب تیرا رب فرشتوں سے مشورہ کر رہا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اور خلیفہ کون ہے؟ در حقیقت اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرمانا تھا، اس لیے خلیفہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ لوگوں تک اپنا فیض پہنچانا چاہتا تھا، اپنے کلام پہنچانا چاہتا تھا، اپنے احکام پہنچانا چاہتا تھا۔ تو اللہ ڈائریکٹ بندے کا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ممکن نہیں تھا، تو اللہ نے اس رابطے کو بنانے کے لیے اپنا خلیفہ بنایا۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو تخلیق فرمایا، مجھے جو دیکھے گا
میرے محبوب کو دیکھ لے، جو میرے محبوب کو دیکھ لے گا وہ مجھے دیکھ لے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔